الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع سنن من المرسلین التعطر والنکاح والسواک والحیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو عنبر، مشک اور کستوری سے زیادہ خوشبودار بنایا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن سے جو خوشبو آتی تھی اس خوشبو کا مقابلہ دنیا کی کوئی مشک نہیں کر سکتی تھی۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا، میں نے اپنے بیٹے محمد کے حسن و جمال کو دیکھا تو میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور میرے بیٹے کے جسم سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ خوشبو عنبر اور کستوری سے زیادہ عمدہ تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک بدن سے خوشبو آ رہی تھی، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنا قبیلہ بنو سعد کے اندر پہنچتی ہیں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بچے محمد کی میرے قبیلے کے اندر آنے کی وجہ سے پورا قبیلہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بدن سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی معطر ہو جایا کرتی تھی، جس گھر کے اندر قبیلے کے اندر پہنچتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدم مبارک لگنے کی برکت سے وہ پورا قبیلہ، پورا علاقہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے جاتے اور وہاں پہ آرام فرماتے تھے۔ جس طرح سگی خالہ سے پردہ نہیں ہوتا اسی طرح رضائی خالہ سے پردہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب ام سلیم کے گھر میں جو آپ کی رضائی خالہ تھی آرام فرماتے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نیند کی حالت میں پسینہ بہت زیادہ آتا تھا تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تنکے کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پیشانی سے پسینے کو جمع کر کے بوتل کے اندر محفوظ کر لیتی اور بعد کے اندر اس پسینے کو اپنی خوشبو کے اندر ملاتی تو وہ خوشبو بڑھ جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک پیشانی سے پسینے کو بوتل کے اندر جمع کر رہی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟
حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا پسینہ دوسری خوشبو کے اندر شامل کرتی ہوں جس کی وجہ سے اس خوشبو کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور مدینہ طیبہ کے اندر جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو میں آپ کا پسینہ اس کے کپڑوں پہ لگا دیتی ہوں، جب تک اس کے جسم پہ کپڑے رہتے ہیں جسم سے عمدہ خوشبو آتی رہتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ بھی خوشبودار بنایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہتھیلی سے عمدہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ مصافحہ فرماتے تو اس کے ہاتھوں سے عمدہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی۔ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ سامنے ایک میدان تھا، میدان کے اندر بچے کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سلام کیا، السلام علیکم، تو سارے بچے دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے۔ آپ نے بچوں کے سروں کے اوپر شفقت والا ہاتھ پھیرا۔ حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں اور زیادہ پیغمبر کے قریب ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پہ، میرے رخسار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ صحابی رسول فرماتے ہیں، جس وقت اللہ کے نبی نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو میں اس وقت پیغمبر کے ہاتھوں کی خوشبو سونگھ رہا تھا، بلکہ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی خوشبو، ہاتھوں کی ٹھنڈک میں آج تک اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے اس صحابی کو، بچے کو خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کیا، جب مصافحہ کر کے فارغ ہوا تو میرے ہاتھ سے یوں خوشبو آ رہی تھی جیسے عطر فروش اپنی ڈبیا کے اوپر سے ڈھکن اتارتا ہے تو شیش اس خوشبو کی ڈبیا سے جو خوشبو آتی ہے وہ خوشبو اسی طرح میرے ہاتھ سے بھی آ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے بھی خوشبو آتی تھی، جس سے مصافحہ کرتے تھے اس کے ہاتھ سے بھی خوشبو آتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک بدن خوشبودار، آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں میں اللہ نے خوشبو رکھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ بلکہ ہاتھوں کے حوالے سے ایک واقعہ اور یاد آیا، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے خاوند کی 4 بیویاں تھیں، خاوند نے 4 شادیاں کی ہوئی تھی، تو ہر زوجہ ایک دوسرے سے بڑھ کر عمدہ خوشبو لگاتی تھی، یعنی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتی تاکہ خاوند زیادہ میری طرف مائل ہو جائے، لیکن جو ہی ہمارا خاوند گھر کے اندر داخل ہوتا تھا تو اس کی خوشبو 4 بیویوں کی خوشبو سے بڑھ جایا کرتی تھی۔ حضرت عاصم فرماتی ہیں کہ میرا خاوند زیادہ خوشبو نہیں لگاتا تھا، وہ تیل اپنی داڑھی میں یا بالوں کے اندر لگا لیتا تھا، لیکن جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ میں حیران ہو جاتی، اور میرا خاوند جب لوگوں کے درمیان جاتا تھا تو لوگ اس کی خوشبو سونگھ کے کہا کرتے تھے کہ ہم نے آج تک ایسی خوشبو مدینہ کے اندر کہیں نہیں سونگھی، تم خوشبو کہاں سے منگواتے، ہمیں بھی منگوا کے دو۔ لیکن میرا خاوند جواب دیتا کہ میں تو کوئی تیز اور عمدہ خوشبو کا اہتمام نہیں کرتا۔ حضرت عاصم فرماتے
فرماتے ہیں کہ ایک دن خاوند کی میرے پاس باری تھی تو میں نے اپنے خاوند سے کہا کہ آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں، کہاں سے منگواتے ہیں؟ خاوند نے جواب دیا کہ میں زیادہ خوشبو کا اہتمام نہیں کرتا، میری جوانی کی عمر تھی تو پورے جسم کے اوپر دانے نکل آئے، جسم سرخ ہو گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پورے جسم کے اوپر دانے نکل چکے ہیں، آپ دعا فرمائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح روحانی طبیب تھے تو جسمانی طبیب بھی تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے قمیص اتارو۔ فرماتے میں نے قمیص اتاری، چادر ایک تہبند کے طور پہ باندھی ہوئی تھی، میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے جسم کے اوپر یوں پھیرا، کمر کے اوپر، سر کے اوپر پھیرا۔ خاوند اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ جس وقت اللہ کے نبی نے میری کمر کے اوپر، سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو ایک تو ان ہاتھوں کی ٹھنڈک آج تک اپنے سینے کے اندر محسوس کر رہا ہوں، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی ہاتھ پھیرا تو میرے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اور میرے سارے دانے، بیماری ختم ہو گئی۔ اس وقت بھی خوشبو آ رہی تھی اور آج بھی میرے جسم سے جو عمدہ خوشبو آتی ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کے پھیرنے کی وجہ سے ہے۔ تو نبی علیہ السلام کسی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سردار حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کے سر کے بال ابھی تک کالے ہیں اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ سر کے بال پہلے سفید ہوتے ہیں، داڑھی کے بال بعد کے اندر سفید ہوتے ہیں، لیکن حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی کے بال بڑھاپے کے اندر مکمل طور پہ سفید ہو چکے تھے، لیکن سر کے بال مکمل طور پہ سیاہ تھے، ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ تو عطا نے اپنے سردار اپنے آقا سے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت میں بچہ تھا، میرے ساتھ اور بھی بچے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب بچوں کے سروں پہ شفقتوں والا ہاتھ پھیرا۔ جب میری باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ میں نے اپنا نام بھی بتلایا اور اپنے والد کا نام بھی بتلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جواب کے اوپر اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرا، پھر میرے رخسار کے اوپر بھی ہاتھ پھیرا۔ جس دن اللہ کے نبی نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، ایک تو اس کی وجہ سے میرے بالوں سے خوشبو آنا شروع ہو گئی اور دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے میرے سر کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ ان کے سر پہ ہاتھ لگا تو بال سفید نہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک خوشبودار، آپ کا پسینہ خوشبودار، آپ کے ہاتھ مبارک خوشبودار، جس گلی سے گزرتے وہ گلی خوشبودار ہو جاتی، جس قبیلے کے اندر تشریف لے جاتے وہ قبیلہ خوشبودار ہو جاتا۔ ان تمام تر خوشبوؤں کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بالوں کے اندر، سر کے درمیان مانگ میں، اپنی داڑھی کے اندر اور اپنے جسم پہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن خوشبو لگا کر امت کو سبق دیا ہے کہ اگر تم میری سنت کی نیت سے خوشبو لگاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرما دیں گے۔ اگر آج کے دور میں ہم روزانہ خوشبو کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر سنت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جس طرح مسواک کرنے پر سنت کا ثواب ملتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرنے پر ثواب ملتا ہے، سنت کے مطابق غسل کرنے پر ثواب ملتا ہے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے پہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں
اجر عطا فرما دیں گے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہے، یعنی 4 چیزوں کا اہتمام تمام انبیاء نے کیا۔ ان 4 چیزوں میں سے ایک کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبو لگانا تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء نے خوشبو کا اہتمام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خوشبو لگائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھی اور اعلیٰ قسم کی خوشبو کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر اچھے کام کی ابتدا دائیں جانب سے کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کنگھا کرتے تو دائیں جانب کو ترجیح دیتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشبو لگاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کا احرام باندھنا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا اور جب احرام کی چادریں باندھ رہے تھے تو میں نے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے اندر خوشبو لگائی۔ تو گویا کہ بیوی کے لیے اپنے خاوند کو خوشبو لگانا یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام کو خوشبو لگائی حج کی نیت کرنے سے پہلے۔ اگر عمرے اور حج کی نیت کرنے سے قبل بندہ احرام کی چادریں باندھ چکا ہے، نیت ابھی تک نہیں کی، تو اس وقت خوشبو لگا سکتے ہیں، لیکن جب بندہ نیت کر لیتا ہے کہ اللہ میں حج عمرے کی نیت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر احرام اور جسم کے اوپر خوشبو نہیں لگا سکتے۔ تو بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سر کے درمیان سے مانگ نکالتے تھے تو مانگ کے اندر خوشبو لگایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام داڑھی کے اندر بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو ہم جب خوشبو لگائیں اپنے سر پہ بھی خوشبو لگا لیا کریں، سر سے مراد بالوں کے اندر خوشبو لگائیں، داڑھی کے اندر خوشبو لگائیں، اسی طرح اپنے کپڑوں کے اوپر بدن کے اوپر خوشبو لگائیں تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ خوشبو دائیں طرف سے شروع کرنی ہوتی، بعض مرتبہ خوشبو ہاتھوں پہ لگاتے تو بائیں طرف لگائی پھر دائیں طرف لگاتے ہیں، اگرچہ لگانا جائز ہے لیکن خلاف سنت عمل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگائیں یا پچھلی جانب خوشبو لگائیں، پہلے اپنے دائیں کندھے پہ نچلے والے حصے پہ خوشبو لگائیں، اس کے بعد بائیں جانب اور سامنے خوشبو لگائیں تاکہ انسان کو کئی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق مل جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت بیدار ہوتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، فارغ ہونے کے بعد وضو کرتے، مسواک کرتے، جب آپ وضو کر کے فارغ ہو جاتے تو ازواج مطہرات سے فرماتے خوشبو لے کے آؤ۔ ازواج مطہرات تہجد کے وقت میں خوشبو پیش کرتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک بدن کے اوپر خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو تہجد کے وقت بھی خوشبو لگائیں، فجر کی نماز کے لیے جب مسجد کے اندر آنا ہوتا ہے تو اس وقت بھی خوشبو لگائیں، بلکہ علماء کرام نے تو لکھا ہے کہ بندہ جب بھی نماز کے لیے مسجد کے اندر جائے تو خوشبو لگا کے جائے۔ بندے نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تب بھی بندہ خوشبو لگائے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تب بھی خوشبو لگائے، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے تب بھی خوشبو لگائے۔ بلکہ ہمارے اکابرین محدثین کا یہ طرز تھا، عمل تھا، جب بھی وہ سبق حدیث کا پڑھایا کرتے تھے خود بھی خوشبو لگاتے تھے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا کرتے تھے کہ خوشبو لگانا یہ حدیث پاک کا ادب ہے۔ پھر شاگرد بھی خوشبو لگایا کرتے تھے۔ بلکہ ہم نے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر مسجد حرام مسجد نبوی کے اندر دیکھا ہے کہ لوگ جب خوشبو لگاتے ہیں تو ساتھ دائیں بائیں والوں کو بھی خوشبو لگا دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب مل جائے۔ وہ بعض مرتبہ لوگ خوشبو دیتے کہ خوشبو لگا لیں تو وہ ڈھکن اپنے پاس رکھتے ہیں، بوتل دوسرے کو دیتے ہیں۔ تو میں بعض مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ کا ارادہ یہ کہ بوتل واپس مل جائے، جس کو دینی ہوتے تو ڈھکن سمیت دے دیتے ہیں تاکہ اگلا بندہ خوشبو لگا کے جیب کے اندر رکھ لے۔
لیکن جب بھی کوئی بندہ خوشبو لگانے کے لیے پیش کرتا ہے تو ڈھکن ہمیشہ کھول کر اپنے پاس رکھتا ہے، وہ بوتل دے دیتا ہے کہ یہ بندہ بوتل مجھے ضرور واپس کرے گا، جیب کے اندر تو رکھ نہیں سکتا، اگر جیب کے اندر رکھے گا تو جیب بھی خراب ہوگی، پتہ ہوگا کہ ڈھکن تو میرے پاس نہیں ہے۔ اور خوشبو کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، اگر کوئی بندہ آپ کو خوشبو دے، خوشبو لگانے کے لیے دیتا ہے یا خوشبو کا ہدیہ دیتا ہے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں میں نے تو خوشبو لگائی ہوئی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر وہ بندہ دے تھوڑا سا ہاتھ پہ لگا کے یا کپڑوں پہ لگا کے اسے واپس کر دے۔ اگر کوئی بندہ چھوٹی شیشی ہدیہ کے طور پہ دیتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ میں تو اعلیٰ سے اعلیٰ بڑھ کر خوشبو لگاتا ہوں، اس کی کیا خوشبو ہوگی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ کہ جو کوئی بھی ہدیہ دے، ہدیہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس ہدیہ کو قبول کرنا چاہیے، چونکہ دوسری حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحادو تحابو، ہدیہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ ہدیہ دینے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دل کو جوڑ دیتے ہیں، اللہ دلوں کے اندر الفتیں اور محبتیں پیدا فرما دیتی ہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے خوشبو لگانا مستحب ہے، تلاوت سے پہلے خوشبو لگانا مستحب عمل ہے، کسی دینی پروگرام پہ جانا ہے، ذکر کی مجلس کے اندر جانا ہے، درس قرآن میں جانا ہے، درس حدیث میں جانا ہے، کسی کا بیان ہے تو خوشبو لگا کے جائیں، بلکہ خوشبو کی چھوٹی سی ڈبیا اپنی جیب کے اندر رکھنی چاہیے تاکہ جب بھی ضرورت آئے تو اس وقت نکال کے کپڑوں کے اوپر خوشبو لگا لے۔ اور خوشبو ایسی لگانی چاہیے جس کی خوشبو آئے بھی صحیح۔ بعض مرتبہ لوگ خوشبو لگاتے جب تک بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت خوشبو ہوتے، جو اٹھ کے چلے جاتے ہیں خوشبو ختم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ اتنی گھٹیا قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، وہ خوشبو لگا کے مسجد کے اندر آتے ہیں تو دوسرے بندے کو نزلہ زکام ہو جاتے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پیسے دے تو اچھی خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ریحان خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ علماء کرام نے ریحان کے مختلف معنی لکھے ہیں کہ ریحان مرکب خوشبو کو بھی کہا جاتا ہے، کہ کئی خوشبوؤں کو جمع کر دیا جائے تو اسے ریحان کہا جاتا ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کا نام ریحان ہے، اگر ریحان خوشبو مل جائے بندہ اس کو استعمال کرے اللہ ڈبل سنت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عود اور مشک یہ دو خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ انسان پوری زندگی جس طریقے سے گزارتا ہے گزار لے، لیکن کبھی ان دو خوشبوؤں کا اہتمام کر کے ان دو سنتوں کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ مشک بندے خوشبو خرید لے، عود خوشبو بندہ خرید لے، تاکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ آداب بھی بندے کی زندگی کے اندر آ جائے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا تھا، ہم عمرے کے سفر پہ تھے، 2017 کی بات ہے یا 2018 کی شروع کی بات ہے، تو میں نے ارادہ کیا تھا کہ عود خوشبو خریدنی ہے۔ ہم مدینہ طیبہ کے اندر تھے، گھر والے میرے ساتھ تھے، تو ہم نماز پڑھ کے عشاء کی باہر نکلے تو میں نے گھر والوں سے کہا کہ ہماری واپسی کے چند دن باقی رہ چکے ہیں، عود خوشبو خرید لیتے ہیں۔ تو مسجد کے قریب جو خوشبو کی بڑی دکان ہے اور اعلیٰ قسم کی خوشبو ملتی ہے تو ہم اس دکان پہ چلے گئے۔ جب ان سے ریٹ معلوم کیا تو ریٹ ان کا بہت زیادہ تھا، ہم نے چونکہ خوشبو زیادہ لینی تھی ہم نے خوشبو نہیں لی، واپس آ گئے۔ تو میں نے راستے کے اندر گھر والوں سے کہا خوشبو لے تو جیب ٹوٹے، خوشبو لے تو جیب ٹوٹے، نہ لے تو دل ٹوٹے۔ اگر لیتے ہیں تو پیسے نہیں ہے، پیسے زیادہ خرچ کرنے پڑتے ہیں، اگر زیادہ پیسے خرچ کریں گے تو جیب خالی ہوگی، نہیں لیتے تو دل ٹوٹتا ہے کہ عود خوشبو نہیں خریدی۔ میں نے جب یہ 2018 عمرہ کر کے واپس آئے تو ماہ رمضان کے اندر جمعہ پڑھانا تھا ریاض الجنہ مسجد میں، تو میں نے وہاں پہ یہ بات ضمناً آئی، اچانک آئی تو میں نے یہ بات وہاں پہ دہرا دی۔ تو نماز جمعہ کے بعد میرے پاس کوئی بندہ عود خوشبو کا پھر تحفہ لے کے آیا کہ آپ وہاں پہ تو نہیں خرید سکے، یہ میں اپنے لیے لے کے آیا تھا، آپ یہ استعمال کریں تاکہ آپ کا دل نہ ٹوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بندوں کے لیے انتظام بھی فرما دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت خوشبو لگانا، اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریحان خوشبو بھی استعمال فرمائی، عود بھی استعمال فرمائی، اور مشک بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی۔ عزیز طلبہ،
آپ چونکہ پورا دن قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تو جب آپ فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد اپنا قرآن کھول کے بیٹھیں تو اس سے پہلے خوشبو ضرور لگایا کریں۔ اب کہیں ایسا نہ ہو طلباء کسی بڑے طالب علم کو کہیں کہ رشید آباد سے مکتبہ علم و ادب سے 10 روپے کی خوشبو لے آنا، وہ بعض 10-20 روپے والی ایسی خوشبو ہوتی ہے پوری کلاس کے اندر پھیل جاتی ہے، جو آ کے بیٹھ جائے اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو خوشبو اچھی استعمال کریں۔ پرفیوم اگر استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، عطر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہر وقت مسجد سے مدرسے سے خوشبو آنی چاہیے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ اپنے کپڑوں پہ بدن پہ بھی خوشبو لگاتے تھے، اور جس مسجد کے اندر نماز پڑھتے تھے اس مسجد کے اندر خوشبو کی باقاعدہ دھونی دی جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ چلے جائیں تو مسجد حرام کے اندر باقاعدہ خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے، مسجد حرام کے اندر خوشبو کا اہتمام ہوتا ہے، تو مساجد کے اندر خوشبو کا باقاعدہ اہتمام ہوتا تھا۔ بلکہ شریعت مطہرہ نے تو یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، جس وقت کسی انسان کی روح نکلے تو اس وقت بھی اس بندے کو خوشبو لگائی جائے۔ جب کسی مردے کو غسل دیا جائے تو غسل دینے کے فوراً بعد اس کے جسم پہ خوشبو لگائی جائے، جب اسے کفن پہنایا جائے تو کفن کے اوپر پھر خوشبو لگائی جائے۔ تو جب مردے کے ساتھ شریعت مطہرہ کی یہ تعلیم ہے تو زندہ انسان کے بارے میں کتنی پیاری تعلیمات ہوگی۔ اسی وجہ سے جب کسی بندے کو غسل دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے بعد جو سجدے والے اعضاء ہوتے ہیں ان پہ کافور ملا جاتا ہے، اور یہ کافور کا لگانا، کافور کا ملنا، خوشبو لگانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے۔ بلکہ بعض روایات کے اندر تو یہاں تک آیا کہ کافور بھی لگانا چاہیے، ناک پہ، پیشانی پہ، دونوں ہاتھ تیلیوں پہ، گھٹنوں پہ اور ٹخنوں پہ۔ اسی طرح پیشانی کے اوپر علیحدہ کافور سے ہٹ کر خوشبو لگانی چاہیے۔ جب مردے کے بارے میں یہ تعلیم ہے تو زندوں کے بارے میں کتنی تعلیم ہوگی۔ اس لیے ہمیں خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے اور خوشبو اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ خوشبو لگانے طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ دائیں طرف سے شروع کرنی ہوتی ہے، بائیں طرف بھی لگا سکتے ہیں، اور سر کے درمیان جو مانگ ہوتی ہے یہاں بھی لگانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ داڑھی کے بالوں کے اندر بھی خوشبو کو لگایا جا سکتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے خوشبو لگائیں گے اللہ تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ خوشبو لگانے کی مستقل باقاعدہ کوئی دعا تو نہیں ہے، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب بندہ خوشبو لگائے تو اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ بزرگوں نے لکھی ہے، اللہم ارہنی رائحۃ الجنہ ولا ترہنی رائحۃ النار۔ جب ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے جب ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو اس موقع کی علماء کرام نے کچھ دعائیں بتلائی ہیں۔ جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھے، جب کلی کرنی ہے تو اس موقع پہ کیا دعا پڑھے، مسواک کے موقع پہ کیا دعا پڑھے، جب چہرہ دھونا ہے تب کیا دعا پڑھے۔ یہ ساری دعائیں بزرگوں سے منقول ہے، احادیث کے اندر نہیں آئی۔ تو جب ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں دعا پڑھنی ہوتی ہے، اللہم ارہنی رائحۃ الجنہ ولا ترہنی رائحۃ النار۔ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگھا اور جہنم کی بدبو سے میری حفاظت فرما۔ تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جہاں دنیا کی خوشبو کا انتظام فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنت کی خوشبو بھی ہمیں نصیب فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت کی نیت سے ہمیں خوشبو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔